اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو کی کلاس میں مسز امبرین اعظم۔ ہم لوگوں نے کل شروع کی تھی غزل، تو جو غزل ہم نے کل شروع کی تھی میر تقی میر کی غزل پڑھانے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل میں غزل کی تعریف بتا دی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو میر تقی میر کے حالات بھی بتائے اور آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور اس چونکہ بڑی ایک دکھ بھری زندگی تھی ان کی، جس کی وجہ سے ان کا سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے ساری زندگی جو دکھ سہے وہ ان کی شاعری میں ہمیں اکثر جگہ پر نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میر تقی میر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے زمانے کے ایک مورخ بھی تھے، ان کے شعروں میں جا بجا ملک کے سیاسی حالات کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو 2 شعر کروائے تھے، جن میں سے ایک پہلا شعر مطلع تھا اور دوسرا شعر حسن مطلع۔ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف تھے، اس میں تاجوری اور نوحہ گری قافیہ تھا اور کا ردیف تھا، اور چونکہ یہ مطلع کی شرائط پوری کر رہا تھا، غزل کا پہلا شعر تھا، قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں موجود تھا، تو اس لیے یہ مطلع تھا۔ اور دوسرا شعر اگر آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں تو یہاں پہلے مصرعے میں قافیہ اور ردیف موجود نہیں، جبکہ دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف موجود ہے۔ قافیہ اس میں سفری اور ردیف کا، تو یہ شعر مطلع کے بعد آیا ہے، اور اس کا پہلا مصرع بغیر قافیہ اور ردیف کے ہے، جبکہ دوسرا مصرع قافیہ اور ردیف والا ہے۔ یہ اس لیے حسن مطلع کی شرائط پوری کر رہا ہے، تو دوسرا شعر حسن مطلع تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر عام شعر ہے، یعنی کہ مطلع اور حسن مطلع کے بعد آنے والا عام شعر۔ شعر کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں: ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زخم جگر سے مراد جگر پر لگنے والا زخم۔ شاعر جو ہیں وہ دل کو بھی کئی دفعہ جگر کے مترادف استعمال کرتے ہیں۔ داور کہتے ہیں انصاف کرنے والا، محشر حشر کے دن، قیامت کے دن۔ داور محشر کا پورا مطلب بنے گا قیامت کے دن انصاف کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ انصاف طلب، انصاف مانگے گا، انصاف چاہے گا۔ بیداد گری ظلم، جفا یا ناانصافی کے معنوں میں آتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر کہتے ہیں: اے محبوب، ہمارے قلب و جگر پر لگا ہوا ہر زخم روز قیامت اللہ تعالیٰ سے تیرے ظلم و ستم کے خلاف انصاف مانگے گا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں انہوں نے جو مضمون باندھا ہے وہ محبوب کے ظالم ہونے کا ہے۔ ہماری اردو کی روایتی اور کلاسیکی جو شاعری ہے اس میں عاشق ہمیشہ انتہائی مظلوم ہوتا ہے، اور محبوب عاشق پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا نظر آتا ہے۔ عاشق بیچارہ مظلوم، انتہائی عاجز، اور کہہ لیں کہ ایک سوختہ جانی کا پیکر نظر آتا ہے، جبکہ دوسری طرف محبوب ہمیشہ اس پر نشتر چلاتا ہے۔ محبوب کی بے رخی تو الگ، لوگ عاشق پر طعنہ زنی کرتے ہیں، احباب جو ہیں اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں، رقیب اس کی رقابت میں جلتے ہیں، اور یہ سب لوگ مل کر عاشق کے دل کو انتہائی زخموں سے چور کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اتنے دکھ پہنچاتے ہیں کہ بیچارے کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف محبوب، عاشق چاہے اس کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جائے، لیکن وہ عاشق کے لیے کوئی بھی قربانی نہ تو دینے کو تیار ہوتا ہے، نہ ہی اس کی کسی قربانی کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ عاشق کے جذبات کا بالکل بھی احترام نہیں کرتا۔ عاشق ہر طرح سے اپنی وفاداری جتاتا ہے، لیکن محبوب اس کی ہر بات کو ٹال دیتا ہے، اس کی ہر وفاداری کے نتیجے میں وہ جفا دکھاتا ہے، اور کبھی بھی عاشق کی بات کا جواب وہ خلوص یا ہمدردی یا پیار سے نہیں دیتا۔ اس لیے راہ عشق میں عاشق کو انتہائی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ پریشانیاں جو ہیں اس کے سلسلے میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں: یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اب یہ تمام مشکلات، تمام مصائب جن سے عاشق کو واسطہ پڑتا ہے، یہ ان سب کو بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کاش
میرا محبوب میری طرف مائل ہو جائے، اور اس کے دل کو صرف ایک ہی بات تسلی دیتی ہے کہ کوئی تو دن آئے گا جب اس کا محبوب اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئے گا۔ وہ سارے مصائب کا سامنا کرتا ہے، راہ عشق پر وہ استوار رہتا ہے، اس راستے کے خار بھی پھول سمجھ کے وہ چن لیتا ہے، اور اسے چاہے آگ کے دریا میں سے کیوں نہ گزرنا پڑے وہ اس کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ سر پر کفن باندھ کے اس راستے پہ نکلتا ہے اور بیچارہ خون کے گھونٹ پیتا رہتا ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ اسی صورتحال کی طرف احسان دانش اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود عاشق بیچارہ صبر کرتا ہے، وہ محبوب کے ظلم و ستم کا کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ اردو کی روایتی شاعری میں عاشق جو ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو رسوا نہ کرے، اور وہ اپنے محبوب کے مظالم کی کہانیاں سنا کر کسی بھی طرح سے اس کو لوگوں میں رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اس شعر میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن عاشق بیچارہ یہ سارے نشتر سہتے سہتے تنگ آ گیا ہے، ظلم سہتے سہتے اس کی ہمت جواب دے گئی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ عن قریب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ محبوب کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میرے محبوب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، بلکہ ایک دن وہ ہے جب اللہ تعالیٰ انصاف کی عدالت قائم کریں گے۔ اس روز کوئی انسان فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کریں گے، وہی سب سے بڑے منصف ہوں گے، اور اس روز ہر انسان کو اس کی برائی کے بدلے میں جہنم اور اس کی اچھائی کے بدلے میں جنت ملے گی، ہر انسان کو اس کے برے اور اچھے اعمال کا صلہ ملے گا۔ ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر محبوب مجھ پر ظلم کرتا ہے یا میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کو بھی اس کے اعمال کا صلہ ملے گا، لیکن شاعر ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں، اگر آپ لوگ شعر پہ دوبارہ غور کریں تو وہ کہتا ہے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، کہتا ہے اس روز بھی میں زبان سے اپنے محبوب کے مظالم نہیں گنواؤں گا، اس روز بھی میں اپنی زبان سے اپنے محبوب کے ستم کی کہانیاں نہیں سناؤں گا، بلکہ میرا اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس روز اللہ تعالیٰ جسم کے ایک ایک عضو کو زبان دے دیں گے، اور جب میرے جگر کو زبان ملے گی تو میرا جگر اپنے اوپر ہونے والے مظالم، لگے ہوئے زخموں، سب کی کہانی اللہ تعالیٰ کو سنا دے گا، اور اس روز میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انصاف مل جائے گا۔ میں تو چپ رہوں گا لیکن میرے اعضاء تمہارے خلاف بولیں گے، کہ ایک شاعر کیا کہتے ہیں، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ یعنی کہ حشر کے دن سے عاشق محبوب کو ڈرا رہا ہے، اور ڈرانے کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس طرح محبوب نصیحت حاصل کرے اور عاشق کی محبت کو قبول کرے، اور کسی طرح سے اس کے عشق کا جواب اپنی محبت سے دے، اور مرنے سے پہلے اپنی جفا سے توبہ کر لے، اور اپنے رویے پر نظر ثانی کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ محبوب کے ساتھ محبت کا، عاشق کے ساتھ محبوب محبت کا دم بھر لے۔ ہر دم قدم کو اپنے رکھ اگلا شعر ہے، ہر لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ بچے یہ شعر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے۔ آفاق کا مطلب ہے افق، اور کارگاہ کا مطلب ہے کارخانہ، شیشہ گری شیشہ بنانے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس شعر کا مفہوم ہے، یہ دنیا شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ نہایت احتیاط کے ساتھ اس میں زندگی بسر کرے۔ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے۔ شاعر نے اس دنیا کی کو ایک شیشہ بنانے کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے، اور میر تقی میر یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح شیشہ سازی کا کام انتہائی نازک ہے، اور شیشے کی شکل میں ڈھالنے کے لیے بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوتا ہے، اور پگھلے ہوئے شیشے کو بڑی آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور اس کی شکل دی جاتی ہے۔ اگر اس کام میں ذرا سی بے احتیاطی ہو جائے تو شیشہ بنانے کا
عمل خراب ہو جاتا ہے، اور شیشے میں بال آ جاتا ہے یا شیشے کی حیت خراب ہو جاتی ہے اور اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتا۔ اب شاعر نے یہاں پر یہی کہا ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح شیشہ بنانے کے کارخانے میں بڑے احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، وہاں کام کرنے والے کارکن اور مزدور بھی انتہائی محتاط رہتے ہیں۔ وہ اپنے چہروں کو ہمیشہ ماسک یا کپڑے سے ڈھک کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی سانس بھی شیشہ بنانے کے عمل پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس سے بھی شیشے میں کوئی نہ کوئی نقص یا خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس طرح سے بھی شیشہ خراب ہو سکتا ہے، دوسرا ان کی ذرا سی بے احتیاطی سے شیشہ گر کے چکنا چور ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی زخمی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس طرح دوہرے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا، یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے، کہ انسان اس دنیا میں آئینے ہی کی مانند ہے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت یا دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے شیشہ سازی کا کارخانہ۔ جیسے شیشہ سازی کے کارخانے میں انسان کو انتہائی محتاط رہنا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کو دنیا میں آنے کے بعد انتہائی محتاط رہنا پڑتا ہے، کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہر دم قدم کو اپنے رخ اختیار سے یہاں یہ کارگاہ شیشہ ساز دکان سی شیشہ گر ہے، یہ کارگاہ ساری دکانیں شیشہ گر ہے۔ کائنات میں لامحدود انواع حیات ہیں، اور انسان کو یہاں پر شاعر انتہائی محتاط رہنے کی تنبیہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس نے جو اعمال دنیا میں اچھے یا برے کیے، سب کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو، یعنی اس دنیا کو جب بنایا، اس کائنات کو، اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں، وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ میر تقی میر ایک اور جگہ پر کہتے ہیں، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یعنی کہ باقی سب نے تو دنیا کے اس حساب کتاب کے عمل سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس دنیا کے کہہ لیں کہ بوجھ کو اٹھا لیا اور اس نے اس حساب کتاب دینے کے عمل کو بھی قبول کر لیا۔ اب شاعر یہاں یہی کہتا ہے کہ جو سورہ زلزلہ میں فرمایا گیا کہ ذرا بھر نیکی ذرا بھر برائی کا حساب ہوگا، اس لیے انسان کو اس دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے اس کو بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ روز حشر وہ سزا سے بچ سکے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ شاعر نے جو دوسرا بڑا اہم نقطہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کئی طرح کے رشتوں سے منسلک ہوتا ہے، اس کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں تو بہت سے فرائض بھی ہوتے ہیں، اور یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں آ کر اپنی مرضی نہ ہونے کے باوجود دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے، بہت ساری جگہوں پر اس کو اپنے خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اور دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اسے کئی طرح کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اس دنیا میں اس طرح کا عمل کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی اس سے کسی بھی قسم کا نقصان یا اندیشہ نہ پہنچے اور کسی کا بھی دل نہ ٹوٹے۔ کہ شاعر کہتا ہے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انہیں ٹھیس نہ لگ جائے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ اور یہ انسان کی زندگی ایسی ہی ہے، انسان کو اس دنیا میں بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے اور بڑا سوچ سمجھ کے اسے فیصلے کرنے چاہیے۔ جی 5واں شعر اس غزل کا، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سفید کا۔ یہ 5واں شعر ہے غزل کا اور آخری شعر ہے، اور اس میں میر نے اپنا تخلص میر بھی استعمال کیا ہے، یعنی کہ یہ غزل کا مقطع ہے۔ غزل کے مقطع کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ کبھی بھی پیپر میں اس کی تشریح نہیں پوچھی جاتی، کیونکہ اس میں اکثر شاعر نے اپنا تخلص آتا ہے مقطع میں لازمی،
تو اس لیے اس کی تشریح چاہے آپ تیار نہ کریں، لیکن آپ کو اس کا معنی اور اس کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے۔ تو ٹک کا مطلب ہے ذرا کچھ، جگرے سوختہ جلا ہوا دل، چراغ سحری یعنی کہ صبح کے وقت جب سحر کے بعد جو چراغ جل رہا ہو وہ اس میں تیل ختم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل بجھنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ خود کو انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ میر یا اے محبوب، اپنے محبوب کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ دکھوں اور مصائب کے مارے ہوئے میر کی جلد خبر لو، کیونکہ چراغ سحری کی مانند اب یہ چراغ بھی بجھنے کے قریب ہے، یعنی کہ میر کی زندگی ختم ہونے کے قریب ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے غافل ہے، اس نے کبھی میری پرواہ نہیں کی، اس نے میری ذات پر آنے والے دکھوں کو کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیا، اور عاشق کی کیفیت ہے کہ محبوب کی طرف سے دیے گئے دکھ اس کا دل چکنا چور کر دیتے ہیں، اس کا دل ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اس کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ عاشق جتنا بھی وفا کرتا ہے محبوب اس پر ستم کرتا ہے، اور یہ بات عاشق کے دل کو آگ لگا دیتی ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یہ سب کچھ سہنے کے بعد عاشق جو ہے وہ پھر اتنی مصیبتوں کے باوجود اس کی محبت کسی طرح سے ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے محبوب کے فراق میں تڑپتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے جیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھ لے تاکہ اس کے دل کو سکون ہو جائے۔ اس شعر میں بھی اس نے یہی بات کہی ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، عالم نزاع میں ہوں، اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں بے نور ہونے والی ہیں، اجل مجھے اچکنے والی ہے، اس لیے میں اپنے محبوب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ایک دفعہ اپنا دیدار کروا جائے۔ کہ ایک شاعر یہاں پر کہتے ہیں، ہے مرگ کے بستر پر تیرا منتظر انجم، آخری دیدار کرانے کے لیے آ۔ یعنی کہ عاشق کی یہی خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب کا وہ دیدار کر لے اور اس کو دیکھ لے۔ آپ لوگ بچے اس شعر کی، ان شعروں کی تشریح سن لیجئے گا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ میرے سے میسیج میں پوچھ سکتے ہیں، اور پلیز کوشش کیجئے گا کہ ساتھ ساتھ یہ آپ لوگ تیار بھی کرتے جائیں۔